اردو لطیفے۔ ایک لڑکی بے ہوش ہو کر سڑک پر گر گئی۔ ایک چچا زور سے چلایا، کوئی لیمو کا سوڈا لا دے۔ ایک لڑکا بھاگا اور ایک گلاس لیمو کا سوڈا لایا اور آتے ہی چچا کو دیا۔ چچا نے سوڈا لیا اور خود پیا اور بولا، شکریہ پتر، میں ایسے حادثات نہیں دیکھ سکتا۔ 40 جوڑے سوٹ ہونے کے باوجود جو کپڑے لڑکیاں گھر میں پہنتی ہیں نا، کوئی باہر سے بندہ دیکھ لے تو ساری زکوٰۃ ان کو دے جائے، قسمیں۔ ایک لاہوری نے امریکن سے سوال کیا، لوگ چوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ امریکن بولا، ہم ان سے انسانی ہمدردی سے پیش آتے ہیں، انہیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں، گرم کپڑے دیتے ہیں اور انصاف تک پوری رسائی دیتے ہیں۔ لاہوری بولا، تم لوگ بہت پیچھے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم سارا شہر مل کر اسے ووٹ دیتے ہیں اور پھر وزیر اعظم بناتے ہیں۔ میاں بیوی کسی پارٹی سے آ رہے تھے کہ اچانک بیوی چلائی کہ سامنے دیوار ہے، گاڑی روکو، سامنے دیوار ہے۔ ارے میں کہتی ہوں گاڑی روک، اتنے میں گاڑی دھرم سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ اگلے دن دونوں ہسپتال میں پڑے تھے کہ بیوی نے پوچھا، جب میں اتنی دیر سے آواز دے رہی تھی کہ سامنے دیوار ہے، پھر سنا کیوں نہیں اور گاڑی کیوں نہیں روکی؟ شوہر نے جواب دیا، گڈی میں نہیں، تو چلا رہی سی۔ لڑکی، یہ ٹی وی کتنے کا ہے؟ دکاندار، 50,000 کا۔ لڑکی، اتنا مہنگا؟ ایسا کیا خاص ہے اس میں؟ دکاندار، لائٹ جانے کے بعد آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے۔ لڑکی، او واو، پیک کر دو اسے۔ شوہر، اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں۔ بیوی، تم پہلے اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری پہن کے گھوم رہے ہو۔ پٹھان بہت دیر سے اپنی حسین منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ منگیتر شرماتے ہوئے بولی، خان صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ پٹھان، ہم سوچ رہا ہے اگر تم ہماری امی ہوتی تو ہم کتنا خوبصورت ہوتا۔ پولیس، تم نے اپنے دادا کا آپریشن کیا اور وہ مر گئے، کیسے؟ لڑکی، سر وہ میں یوٹیوب سے دیکھ کر رہی تھی، میرا پیکج ختم ہو گیا تے نال دادا بھی۔ بیوی کو کبھی بھی فل مطمئن نہیں کیا جا سکتا، اگر آپ اس کے لیے بینک بھی لوٹ لیں پھر بھی وہ شکوہ کرے گی کہ UBL کیوں لوٹا، MC بھی لوٹنا تھا۔ نواز شریف صاحب کو قطری شہزادے نے $1 ارب گفٹ کر دیا، کسی نے لندن فلیٹ لے کر دے دیا اور کسی نے فیکٹریاں لگا کر دے دی تھیں۔ زرداری صاحب کو بحریہ ٹون لاہور میں ملک ریاض جیسے دوست نے پورا محل ہی بنا کر گفٹ کر دیا تھا، اور ایک ہمارے دوست ہیں جو کبھی ایک پلیٹ بریانی کھلا کر ساری زندگی احسان جتاتے رہتے ہیں۔ ظالموں، کچھ تو شرم کرو۔ بیوی نے شوہر سے کہا، میں چھپتی ہوں، تم مجھے ڈھونڈنا، ڈھونڈ لیا تو ہم شاپنگ پہ چلیں گے۔ دوسرا دن ہے، بیوی خود شوہر کو ڈھونڈ رہی ہے۔ عورت، ڈاکٹر صاحب میرے شوہر نیند میں باتیں کرنے لگے ہیں، کیا کروں؟ ڈاکٹر، انہیں دن میں بولنے کا موقع دیجیے۔ ذہین ہو تو بتاؤ، ایسی کون سی دکان ہے جہاں ہم جاتے ضرور ہیں لیکن لاتے کچھ نہیں، پھر بھی پیسے دے کر آ جاتے ہیں؟ عقل مند ہی جواب دے پائیں گے۔ ٹیچر، بتاؤ کائنات کتنی لمبی ہے؟ پپو، 4.9 فٹ۔ ٹیچر حیرت سے، وہ کیسے؟ پپو، وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی ہے۔ جس طرح ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک کنگال مرد کے پیچھے عورت کے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ڈاکٹروں کو غلط ثابت کر کے دکھایا۔ بزرگ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا، آپ مزید صرف 2 سال تک زندہ رہو گے۔ تو بابا جی روزانہ 2 گھنٹے ورزش کرنا شروع کر دی، کھانے میں مر غذاؤں کی بجائے سلاد اور پھل فروٹ کھانا شروع کر دیے۔ ثابت کر دیا بابا جی نے کہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا تھا، اور 1 مہینے میں ہی چل بسے۔ میری شادی میں 1 گھنٹے کی ہو سکتا ہے بریک ہو، سارے گھر جا کر کھانا کھانا، مہنگائی بہت ہے۔ ہم مڈل کلاس لوگوں کی ہینڈ فری ایک سائڈ سے اکثر خراب رہتی ہے،
ہم ایک سائڈ سے گانے اور دوسری سائڈ سے گھر کے تانے سنتے ہیں۔ سنگاپور کے وزیر اعظم لی کوان یو نے کہا، میرے پاس دو راستے تھے، ایک یہ کہ میں کرپشن میں پڑ جاتا اور میری فیملی دنیا کی امیر ترین فیملی میں شمار ہو جاتی، دوسرا یہ کہ میں ملک کی خدمت کرتا اور اسے دنیا کی بڑی معیشت بناتا، مگر میں نے دوسرا راستہ چنا۔ پاکستان کے سابق تاحیات نائب وزیر اعظم نواز شریف نے کہا، میرے پاس بھی یہی دو راستے تھے، مگر دوسرا راستہ چونکہ سنگاپور کے وزیر اعظم نے چن لیا تھا، اس لیے میرے پاس پہلا راستہ ہی بچا تھا۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، احتیاط کریں، ٹھنڈا پانی نہ پئیں، رات کو کمبل اوڑھیں، نمونے آپ پہلے ہی ہیں، کہیں نمونیا نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک لڑکے کی ایک انگریز سے ملاقات ہوئی تو انگریز کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی عورتیں کتنی عظیم ہیں۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس پر انگریز نے کہا، جب لندن میں ایک پاکستانی دوست کے پاس گیا تو دیکھا کہ ان کی اہلیہ ان کی قمیض کا بٹن سی رہی تھی۔ جب وہ سلائی سے فارغ ہو گئیں تو اس نے اس کی قمیض کو چوما۔ میری خواہش ہے کہ ہماری بیویاں بھی یہ محبت اور احترام سیکھیں۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ وہ قمیض نہیں چوم رہی بلکہ داغا کاٹ رہی تھی۔ باہر کے ملکوں میں اگر کوئی لڑکی ذہین اور تیز ہو تو وہ کہتے ہیں شی از ویری انٹیلیجنٹ، اور ہمارے ملک میں کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس لڑکی کی۔ مریض ڈاکٹر سے، آپ کی فیس کیا ہے؟ ڈاکٹر، صرف پہلی مرتبہ 1000 روپے لیتا ہوں، اس کے بعد کوئی فیس نہیں لیتا۔ مریض، تو آپ سمجھے میں دوسری مرتبہ آیا ہوں۔ ڈاکٹر، آپ بھی پھر وہی دوا استعمال کریں جو میں نے پچھلی مرتبہ لکھ کر دی تھی۔ ایک بڑے ہوٹل میں ایک صاحب نے سوپ کے پیالے کا بغور معائنہ کرنے کے بعد ویٹر کو بلا کر کہا، میں یہ سوپ ہرگز نہیں پی سکتا، مینیجر کو بلاؤ۔ مینیجر نے آ کر بڑے ادب سے پوچھا، فرمائیے صاحب۔ آدمی نے غصے سے کہا، میں یہ سوپ نہیں پی سکتا۔ ویٹر اور مینیجر بھاگے مالک کو بلا لائے اور تینوں اس آدمی کی میز کے گرد کھڑے ہو گئے۔ مینیجر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، صاحب سوپ میں کیا خرابی ہے؟ آدمی نے غصے سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، چمچ نہیں، چمچ کے بغیر میں سوپ نہیں پی سکتا۔ ایک شخص شیخ کے گھر کا داماد بن گیا۔ ایک دن وہ سسرال گیا تو شیخ صاحب نے داماد کے سامنے دسترخوان پر انڈوں کا سالن پیش کیا تو داماد صاحب بولے، ابا جان، مجھے ان انڈوں کے والدین سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے۔ شیخ صاحب بولے، برخوردار، یہ بیچارے یتیم ہیں، لہٰذا انہیں کے سر پہ دست شفقت رکھ دیجئے۔ ایک چور رات کو ایک کوٹھی میں گھسا مگر کوئی خاص قیمتی چیز نہ ملی۔ اس نے تنگ آ کر مکینوں کو جگایا اور خوب جلی کٹی سنائی کہ کروڑوں کا گھر ہے مگر اندر پھوٹی کوڑے نہیں، تم لوگ انسان ہو کہ بھوت؟ گھر والے بہت شرمندہ ہوئے۔ چور جانے لگا تو دیکھا ایک فرد کمبل اوڑھے سو رہا ہے۔ چور نے غصے سے 3-4 زوردار تھپڑ مار کر بولا، اٹھ ہوئے، صبح یہ نہ کہنا کہ میں سو نہ رہا ہوتا تو دیکھتا کہ چور کیسے چوری کر کے صحیح سلامت واپس جاتا ہے۔